ویڈیو میں قطر کی خوبرو اور متوور شخصیت کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں جس کا نام المیسا بنت حماد بن خلیفہ التھانی ہے۔ یہ ایک قطری شہزادی ہیں۔ شاہی خاندان سے تعلق اور اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی وجہ سے یہ اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ کا مرکز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان کی دولت اور ان کے اثاثہ جات کا ذکر بھی کریں گے جو بلا شبہ غیر محدود ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، المیسا بنت حماد بن خلیفہ التھانی سال 1983 میں قطر کے شہر دوحہ میں پیدا ہوئی۔ یہ ایک مشہور قطری شہزادی ہیں۔ یہ قطر کے موجودہ حکمران یعنی امیر قطر تمیم بن حماد التھانی کی چھوٹی بہن ہے۔ المیسا بنت حماد دراصل قطر کے سابقہ امیر حماد بن خلیفہ التھانی کی بیٹی ہیں، جبکہ ان کی والدہ کا نام موزہ بنت نصیر ہے جو کہ قطر کی فرسٹ لیڈی بھی تھیں۔ ویورز، شیخہ المیسا نے اپنی ابتدائی تعلیم قطر کے دارالحکومت دوحہ سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد یہ اپنی اسکولنگ مکمل کرنے کے لیے فرانس کے شہر پیرس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنی گریجویشن 2005 میں پولیٹیکل سائنس اور لٹریچر کے ساتھ امریکہ کی مشہور ڈیوک یونیورسٹی سے مکمل کی۔ ڈیوک یونیورسٹی امریکن ریاست نارتھ کیرولینا میں ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی میں دوران تعلیم شیخہ المیسا انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کی وائس پریزیڈنٹ بھی رہیں۔ اپنے غیر معمولی اثر و رسوخ اور مضبوط خاندانی پس منظر کی وجہ سے انہیں ہیوار نامی ایک مشہور سیاسی تنظیم کا وائس پریزیڈنٹ بھی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ سال 2001 سے 2002 تک اقوام متحدہ کی سفیر بھی رہی ہیں۔ ویورز، سال 2005 میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخہ المیسا کی شادی شیخ جاسم بن عبدالعزیز التھانی سے 2006 میں طے پائی۔ شیخ جاسم شیخ عبدالعزیز کے بڑے بیٹے ہیں۔ یوں شیخ جاسم اور شیخ المیسا آپس میں سیکنڈ کزنز بھی ہیں۔ ان کے 4 بچے ہیں جن میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ شیخہ شروع سے ہی انقلابی اور ایکٹیو تھی۔ دوران تعلیم ہی اپنی گریجویشن کے دوران شیخہ المیسا نے ریچ آؤٹ ٹو ایشیا کے نام سے ایک مشہور NGO بنائی۔ ریچ آؤٹ ٹو ایشیا ایک غیر منافع بخش قطری تنظیم ہے جو پورے ایشیا میں خستہ حال اور غریب خاندانوں کو مفت تعلیم اور معیاری تعلیم دلوانے کے لیے کوشاں ہے۔ شیخہ اس تنظیم کی چیئرپرسن ہے۔ اس کے علاوہ یہ تنظیم قدرتی آفات کی صورت میں تباہ حال اور بے گھر ہونے والے خاندانوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ ویورز، شیخہ المیسا بنت حماد بن خلیفہ التھانی اس وقت پچھلے کئی سالوں سے دنیا کی بااثر ترین خاتون ہیں۔ ان کو اس وقت دنیا کے کئی انٹرنیشنل میگزینز ٹاپر آف دی لسٹ قرار دے چکے ہیں۔ اپنی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے شیخہ انٹرنیشنل لیول پر بڑے بڑے اخبارات اور میگزینز کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے آرٹ ریویو میگزین کی سالانہ ٹاپ 100 لسٹ میں یہ پہلے نمبر پر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی غیر معمولی خیراتی سرگرمیوں کی وجہ سے ٹائم میگزین کی ٹاپ 100 بااثر لوگوں میں، جبکہ فوربس میگزین کی 100 موسٹ پاورفل خواتین میں بھی آ چکی ہیں۔ ویورز، شیخہ المیسا شروع سے ہی آرٹ کلیکشن کی بڑی دل دادا رہی ہیں۔ ان کی بے تحاشا دولت اور ان کا مشہور قطر میوزیم میں چیئرپرسن کا کردار ان کو دوسرے آرٹ کلیکٹرز میں با اثر بناتا ہے۔ قطر میوزیم جو کہ دوحہ میں واقع ہے اس وقت دنیا کا ایک بڑا میوزیم ہے۔ اس میوزیم کو سال 2005 میں شیخ حماد بن خلیفہ التھانی نے بنوایا تھا۔ شیخہ المیسا اب اس میوزیم کی چیئرپرسن ہے۔ مشہور بین الاقوامی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق یہ میوزیم سالانہ $1 ارب شیخہ کو دیتا ہے۔ شیخہ کو مہنگی مہنگی پینٹنگز خریدنے اور رکھنے کا بھی بے پناہ شوق ہے۔ شیخہ نے سال 2015 میں شہرہ آفاق مصور پال گوگین کی مشہور پینٹنگ جس کا نام وین ول یو میری تھا، اسے $300 ملین میں جب خریدا تو یہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی خریدی جانے والی پینٹنگ بن گئی۔ اس کے علاوہ بھی شیخہ چند اور بڑی بڑی مالیت کی پینٹنگز خرید چکی ہیں۔ ویورز، شیخہ المیسا بلا شبہ ایک سرگرم اور انقلابی خاتون ہیں۔ انہوں نے سال 2010 میں اپنی لوکل فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے دوحہ فلم انسٹیٹیوٹ قائم کیا۔ یہ آرگنائزیشن اپنی لوکل فلمز کو ملک بھر میں پروموٹ کروانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قطر کا تھانی خاندان جو 18ویں صدی سے قطر پر برسر اقتدار ہے بہت زیادہ فعال اور انقلابی رہا ہے، کیونکہ شیخہ المیسا کے والد شیخ حماد بن خلیفہ التھانی جو کہ قطر کے گزشتہ امیر بھی تھے، انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر دیکھے جانے والے ایک بڑے میڈیا چینل الجزیرہ کی بنیاد رکھی۔ یہ چینل ورلڈ وائڈ دیکھا جاتا ہے۔ آغاز میں اس چینل کو صرف عربی چینل کے طور پر چلایا گیا تھا، مگر بعد میں دیگر بڑی انٹرنیشنل اور لوکل زبانوں میں کنورٹ کر دیا گیا، جبکہ شیخہ کے والدہ موزہ بنت نصیر نے دوحہ میں کئی ورلڈ لیول کے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ ویورز، قطر بلا شبہ ایک ترقی یافتہ ریاست ہے۔ اس کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2022 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی دوحہ قطر کرے گا، جو بلا شبہ قطر اور قطریوں کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دوستو، ہم جلد قطر کے متعلق ایک بڑی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قطر کے متعلق ایک ویڈیو کریٹ کریں تو ہمیں میسج ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے میسیجز کا شدت سے انتظار رہے گا۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔
وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔